لوگ روز اخبار میں خبریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یہ جعلی پیروں نے وہ ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اندھیر مچا رکھا ہے، کبھی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، کبھی مال لوٹ لیتے ہیں، کس طرح دھوکے دیتے ہیں، لیکن یہ سنی، یہ بیوقوف، یہ پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی، یہ پہنچ جاتے ہیں آستانوں پر، پیروں فقیروں کو مانتے رہتے ہیں. کیسے بیوقوف لوگ ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو بظاہر بات تو حقیقت لگتی ہے، ایسی واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب اس کا کیا جواب ہو؟ میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے، پہلی بات میری ایج گروپ کے لوگ جو ہوں گے بزرگ، ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ٹھگوں کے لطیفے بہت ہوتے ہیں. آج کل آپ وہ لطیفوں کی کتابیں یا جو میگزینز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں کوئی لطیفے پڑھے تو ان میں ٹھگ کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ آج کل کے بچے ان کے سامنے ٹھگ کا لفظ بولے ان کو پتہ ہی نہیں ٹھگ کہتے کسی ہیں. تو کیا ٹھگ مر گئے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ہیں تو صحیح، لیکن چکر یہ چلایا گیا ہے کہ ٹھگوں کو اب لوگوں نے جعلی پیر کہنا شروع کر دیا ہے. بھائی پیر تو پیر ہوتا ہے، جعلی کیا مطلب؟ یہ تو لوگوں نے دراصل ہمارے مسلک کے خلاف سازش کی ہے اور ٹھگوں کو جعلی پیر کہنا شروع کر دیا. لیکن بہرحال آپ کہیں گے کہ جی یہ تو کوئی جواب نہ ہوا، آپ نے کہا وہ جعلی پیر نہیں وہ ٹھگ ہے، بات ختم ہو گئی. نہیں، آپ جواب دیں کہ جعلی پیروں نے تباہی مچا رکھی، آپ کیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو چلیے اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اگر جعلی پیروں کی داستانیں آتی ہیں اخبارات میں تو جعلی کرنسی کے بارے میں بھی تو آتا ہے کہ جعلی نوٹ چھپ رہے ہیں. جعلی نوٹوں کا کاروبار آج کل عروج پہ ہے. جعلی نوٹ چلانے والے جو گروہ ہے اس کے ارکان پکڑے گئے ہیں. ایسی باتیں بھی آتی ہیں اخبارات میں. کبھی کسی نے آپ سے کہا کہ بھئی آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں، اخبارات میں بڑی خبریں آ رہی ہیں، یارو نوٹوں کا لین دین بند کر دو؟ کبھی کہا کسی نے؟ نہیں. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں، ذرا خیال رکھنا اور مہربانی کر کے یہ کسی چکر میں مت پھنسانا اور کسی گیڑے میں نہ آ جانا. یہ جعلی نوٹ چل رہے ہیں اس لیے آنکھیں کھلی رکھنا، کھوٹے کھرے کی پہچان رکھنا. میں عرض کروں گا کہ اگر جعلی نوٹ بہت چل رہے ہوں تو یہ نہیں کہتے کہ نوٹوں کا لین دین بند کر دو، یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں کھلی رکھو، کھوٹے کھرے کی پہچان رکھو. تو اگر جعلی پیروں کی خبریں آئیں تو یہ کیوں کہتے ہو کہ پیروں کو ماننا چھوڑ دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے آنکھیں کھلی رکھو، کھوٹے کھرے کی پہچان رکھو؟ سبحان اللہ. اور اس بات کو ایک اور انداز سے زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. آپ حضرات کو یاد ہوگا، کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے، یہ غالباً کوئی 14-15 برس پہلے پہلی بار 5,000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو کیا. اس سے پہلے 5,000 کا نوٹ نہیں ہوتا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ جب 5,000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو نہیں کیا تھا، اگر کوئی اس وقت 5,000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو کیا چل جاتا؟ نہیں. پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو. یارو جعلی پیروں کا کام چل رہا، اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہیں، ورنہ ان کا کام کس کے دھوکے میں چلتا؟ حضرات مکرم، لوگ یوں بھی کہتے ہیں، بلکہ میں اپنا ایک واقعہ سنا کے، اور میرا خیال ہے کہ میری گفتگو کا جو مارجن مجھے دیا گیا تھا کہ وہ اس میں 5 منٹ باقی ہیں، اسی میں گفتگو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. ایک دفعہ میں پنو آخر سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں سے چلا تو ٹرین میں بیٹھا. جب مجھے رخصت کرنے والے رخصت ہوئے، میں نے آس پاس نظر ڈالی تو دیکھا کہ کمپارٹمنٹ میں وہ کچھ دوسرے عقیدے کے لوگ، ان کے چہروں پہ خاص کیفیت ہوتی ہے، پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کس عقیدے کے لوگ ہیں. تو کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے. خیر میں نے کہا سفر ہے، کوئی بات نہیں، کٹ ہی جائے گا. ان میں سے کچھ صاحب مجھے پہچانتے تھے تو مجھے کہنے لگے، ہاں قادری صاحب یہ بتائیے آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ اچھا، میں حیران. میں نے کہا یہ صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اب مسلمان سے پوچھا جائے قرآن پر ایمان ہے تو یہ تو اشتعال انگیز ہی ہے نا، غصہ دلانے والی بات ہے. میں نے کہا یہ کوئی چکر چلانا چاہتے ہیں، مجھے غصہ دلا کے یہ کوئی الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. میں نے بھی سوچا کہ الو سیدھا ہو یا ٹیڑھا ہوتا تو الو ہی ہے، چلو ان سے نمٹ لیتے ہیں. میں نے کہا جناب اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں، تو یہ آپ کا سوال بالکل بے مغز ہے کہ ایمان ہے یا نہیں. کہنے لگے دراصل ہم نے اس لیے پوچھا کہ قرآن میں تو اللہ بار بار فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی
اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، اور کوئی نفع نقصان پہنچا نہیں سکتا اللہ کے سوا. تو آپ لوگ جو ہیں، آپ کا تو کوئی بھی محفل وہ جب تک آپ دوسروں کو نہ پکار لیں، اس سے نہ مانگ لیں، سوال نہ کر لیں، وہ پوری نہیں ہوتی. تو آپ کو تو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ یا علی مشکل کشا یا خواجہ یا شیخ یا مرشد یا رسول اللہ یا غوث اعظم دستگیر نہ پکاریں، اس وقت تک آپ کی تو محفلیں نہیں سجتی. تو میں نے کہا میں پوچھ لوں، پتہ نہیں آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے. جب قرآن کہتا ہے نفع نقصان اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں، تو پھر آپ دوسروں کے سے توقع کیوں رکھتے ہیں اور کیوں پکارتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جناب ماشاءاللہ آپ کا انداز استدلال تو بڑا مزہ ہوا ہے، بڑے مبلغ محسوس ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا تھوڑا سا پھول لے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ شیطان سے آپ کی پینگیں پڑھائی ہوئی ہیں، یا آپ کی دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ کہنے لگے کمال ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ سے قرآن کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے. میں بھی مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، تو کوئی مسلمان کوئی شیطان کو دوست رکھ سکتا ہے؟ آپ کا یہ سوال بھی بے معنی ہے. میں نے کہا اچھا تو شیطان کو آپ دشمن مانتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ شیطان آپ کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہیں کہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر اس سے بچنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے شیطان سے بچو. دشمن بھی ہو اور کچھ کر بھی نہ سکتا ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، نہ کر سکتا ہو کچھ، تو اس سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو آدمی کو آستانے چڑھا دینی چاہیے اور جناب پل پڑنا چاہیے، اگلے پچھلے سارے بدلے چکا دینے چاہیے. اگر کہو کہ شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا تو قرآن کی وہ تمام آیات جس میں رب کائنات نے ہمیں شیطان سے بچنے کا حکم دیا وہ بے معنی ہو جاتی ہے، معاذ اللہ لغو ہو جاتی ہے. ماننا پڑے گا وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا جو اس کو یہ طاقت کس نے دی نقصان پہنچانے کی؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے دی. اللہ کے دیے بغیر تو کسی کو کوئی طاقت مل ہی نہیں سکتی. بلکہ یہاں پر ایک بات میں کہتا چلوں کہ جب رب کائنات نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس. رب کائنات نے اس کو فوراً سزا نہیں دی، بلکہ یوں کہیے کہ نظام انصاف کا پہلا اصول مرتب ہو رہا ہے، دنیا کی پہلی عدالت لگی. رب کائنات نے اس کو صفائی کا موقع دیا. ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اے ابلیس یہ مت کہنا کہ جی میں بڑا عابد و زاہد و زمین آسمان کا کوئی چپا میں نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ آدم اس کی تو ابھی تخلیق ہوئی ہے، اس نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، میں اتنا عبادت گزار اتنا سجدہ گزار ہو کر میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اور یہ بھی مت کہنا کہ اللہ میں تو شیطانوں کا، میں تو فرشتوں کا معلم ہوں، میں تو بڑا پروفیسر ہوں، پڑھا لکھا ہوں، ڈگری ہولڈر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اور میری یہ عظمت ہے، میری یہ شان ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے کہ یہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ خاک سے بنا ہے. تو یاد رکھنا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا. ممکن ہے کچھ ذہنوں میں الجھن پیدا ہو، سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ بتائیے کہ پہلے ہم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، آج کریں تو جائز ہے؟ نہیں. کیا مسجد اقصی کی عظمت میں کمی ہو گئی؟ عظمت تو اسی طرح ہے. اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا آج بھی جائز ہوتا، لیکن آج نہیں ہے جائز. کیوں؟ کیونکہ پہلے اللہ کا حکم تھا کہ ادھر منہ کر کے سجدہ کرو، اب حکم ہے کہ نہیں بیت عتیق کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو. پتہ یہ چلا کہ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے. قرآن میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام. قرآن کا ہے، یہ علماء تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے مرتبہ حضرت یعقوب کا زیادہ ہے، مرتبہ حضرت یعقوب کا زیادہ ہے، اور سجدہ بھی حضرت یعقوب کر رہے ہیں اپنے بیٹے حضرت یوسف کو. پتہ چلا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا. بلکہ اس حوالے سے ایک ہی بات کر کے آگے بڑھ جاؤں. دیکھیے خدا کی عظمت میں تو کسی وقت کمی نہیں ہو سکتی، لیکن جب سورج طلوع ہو یا غروب ہو یا زوال کا وقت ہو، اس وقت کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو جو اہل علم ہے وہ روکتے ہیں. تو کیا عبادت سے روکنا جائز ہے؟ نہیں. تو کیوں روک رہے ہیں؟ وہ کہے بھئی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، نہ کسی اور کو تو نہیں کر رہا. تو وہ کہے گا کہ بھائی اللہ کو سجدہ کر رہے ہو لیکن اللہ کا حکم ہے اس وقت مجھے بھی سجدہ نہ کرو، کیونکہ سجدہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. معاف کیجئے بات کو نکل کر میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا
موقع دیا صفائی کا. یہ انصاف کا پہلا اصول مرتب ہو رہا ہے کہ چاہے ابلیس جیسا مجرم ہو اور انصاف کرنے والا خود رب کائنات ہو، لیکن جب تک ملزم کو صفائی کا موقع نہ دیا جائے سزا نہیں سنائی جاتی. حضرت مکرم اللہ نے اسے پوچھا، ہاں بھائی بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے حکم دے دیا تھا؟ سجدہ تو میرے حکم سے ہوتا ہے. ابلیس نے وہی رٹ لگائی کہ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا اسے خاک سے بنایا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ تو رب کائنات اگر چاہتا تو اب بھی بات کر سکتا تھا. بھئی ایک انگوٹھی سونے کی ہے ایک لوہے کی ہے. ظاہر ہے کہ سونے کی انگوٹھی قیمتی ہے، لیکن اگر لوہے کی انگوٹھی میں آپ کوہ نور لگا دیں اب کون سی انگوٹھی قیمتی ہوگی؟ لوہے. اللہ فرما سکتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ آدم کا خمیر خاک سے اٹھا، لیکن تو نے خاک کے پتلے کو تو دیکھا ہے، اس کی پیشانی میں کوہ نور نہیں دیکھا. سوال و جواب تو اب بھی ہو سکتے تھے، لیکن نہیں. اللہ نے گویا ہی فرمایا کہ تو کہتا ہے تو آدم سے بہتر ہے، تو میرے نبی کی توہین کر رہا ہے. جو نبی کا گستاخ ہو اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے، اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تو نے توہین کیوں کی. اس کے لیے یہی اللہ کی سنت قائم ہوئی. کہا جاتا ہے تو مردود ہے معلول ہے، جنت سے نکل جائے. بہرحال جب اس کو جنت سے نکالا گیا اس نے کہا مولا مجھے اگر موقع ملے گا میں بھی پھر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا کتنی مہلت چاہیے؟ قیامت تک. چل قیامت تک کی مہلت ہے. طاقت تجھے اتنی دیتا ہوں کہ دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے، انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ سکے. ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم. اور تو لوگوں کو ورغلا سکے، بہکا سکے، تجھے اتنی طاقت دیتا ہوں، لیکن جو میرے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا. ابلیس کو تھوڑی طاقت ملی، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. کس نے طاقت دی؟ اللہ نے. یہاں پہ صرف ایک جملہ بول رہا ہوں اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ اگر وہ ایک جملہ آپ ذہن نشین کر لیں تو شاید بیسیوں کتابوں سے بے نیاز ہو. صرف اتنا سوچ لیجئے کہ جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرات مکرم آخر میں صرف ایک بات اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات سنی تھی، وہ دہرا کے